اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے بعد ابھی جو ہمیں صورتیں یاد ہیں قرآن پاک کی، اگر صرف ہمیں ان کا مطلب ہی سمجھ آ جائے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کی فلسفی قید کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر کچھ علماء کے مطابق اگر سورہ عصر ہی صرف نازل ہوتی نا پورے قرآن پاک میں، اور کوئی سورہ اور نازل نہ ہوتی، تو وہ بھی اپنے آپ میں کافی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیوں کافی تھی، کیا بات ہو رہی ہے سورہ عصر میں ایسی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وقت کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ابھی پوری سورت کا ترجمہ میں نے اس لیے پڑھ دیا کیونکہ ابھی ہم پہلے دو ہی آیتوں پہ بہت زیادہ ڈیپلی ڈسکشن کریں گے، لیکن یہ پوری تین آیتوں کا مل کے ایک ہی جملہ بن رہا ہے۔ تو ابھی جس طرح ہم قرآن پاک کی آیتوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اس لیے قرآن پاک اپنے انداز کے لحاظ سے ہر دوسری کتاب سے مختلف ہے، کہ ایک آیت ایک جملہ نہیں ہے۔ کبھی تین آیتیں مل کے ایک جملہ بنا رہی ہیں، اور کبھی آیت الکرسی میں آیت ایک ہے لیکن جملے 7 8 ہیں۔ تو قرآن پاک کا جو انداز ہے وہ دنیا کی کسی بھی دوسری کتاب کی طرح نہیں ہے، اور ہمیں اس کو اس طرح لینا بھی نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ وقت ہے کیا، پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہم جس ٹائم کو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ 50 60 70 سال جو ہم نے اس دنیا میں گزارے ہیں، بس وہی وقت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہم قرآن پاک میں بتائیں گے کہ صرف یہ ٹائم سپین نہیں ہے ہمارا۔ اگر صرف اتنی زندگی ہے نا، اور کسی کو صرف اتنی زندگی سمجھ آ رہی ہے، اسی لیے دنیا میں سارے جو ڈپریشن پھیل رہے ہیں، اور لوگ پیسہ کما رہے ہیں اور بلینئرز بن گئے ہیں، اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور ہزاروں گاڑیاں رکھ لی ہیں، اس کے باوجود انہیں زندگی کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ادھر کرنے کیا آئے ہیں۔ وہ سمجھ کیسے آئے گا جب ہمیں کوئی بتائے گا آگے کہ اس زندگی سے پہلے کیا ہے، ہم آئے کہاں سے ہیں اور ہم جائیں گے کہاں پہ۔ کہ اگر صرف یہاں پہ آ کے کھانا کھانا ہے، گھر بنانا ہے، فیملی بنانی ہے، اور پھر مر جانا ہے، اور پھر اس کے باوجود اتنے سارے پرابلمز ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کفر کی زندگی گزار رہا ہے یا کوئی ایمان کی زندگی گزار رہا ہے تو ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی یا مشکل ہو جائیں گی۔ ہر کسی کی زندگی میں اسٹرگل ہے، ہر کسی کی زندگی مسلسل کوشش میں ہے۔ ہمیشہ آپ روز کسی سے کچھ باتیں سن رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں تو وہاں مسئلہ ہے، گھر میں مسئلے ہیں، ہر طرح کے صحت کے مسئلے ہیں۔ تو زندگی کا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اسٹرگل میں ہے۔ تو یہ جو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں نا کہ خوش کیسے رہا جائے اور خوش کیسے رہا جائے، اگر قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہی اسٹرگل میں، بنایا ہی جہد مسلسل میں۔ ساری زندگی وہ کوشش کرتا رہے گا، کسی ایک سٹیپ آگے چلا جائے گا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایک نیا چیلنج آئے گا اس کے سامنے، اس کو ڈیل کرنا ہے۔ تو جب آپ زندگی کے اتنے سارے پرابلمس دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر مطلب کیا ہے سب کا، مقصد کیا ہے، کیوں ہم اتنا سب کچھ جھیل رہے ہیں۔ اب وہ سمجھانے کے لیے وہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ اگر صرف یہ 60 سال 70 سال ہم دیکھیں تو بڑا ڈپریشن ہو سکتا ہے، بندہ پریشان ہو جائے کہ کیا مطلب کیا ہے سب کا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کی زندگی ہے، لیکن جو روح ہے ہماری، وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح کے ساتھ بنا دی تھی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ بھی کر کے آئے ہیں۔ کبھی کبھی ہم زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے پیدا کریں، لوگ بولتے ہیں کہ میری تو چوائس نہیں تھی، پھر مجھے اتنے مسئلے کیوں آ رہے ہیں؟ کسی بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی ٹرمینلی ill ہو گیا ہے۔ ویسے اگر کوئی روح انسان کی پریشان رہتی ہے، وہ کیوں پریشان رہتی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آئے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آئے ہیں، ہم نے پرفیکشن دیکھ لی ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کاملیت کیا ہوتی ہے، کامل کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ گھر مل گیا تو یہ ہمیں شاید سیٹسفیکشن مل جائے گی، یا ہمیں یہ والی جاب مل گئی تو سیٹسفیکشن مل جائے گی، ہم نے یہ کام کر لیا تو ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کو وہ سب مل گیا ان سے جا کے پوچھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، یہاں یہ بھی خالی تھا، یہاں کچھ نہیں تھا۔ تو وہ جو انسان کے اندر کا وہ خلا ہے نا، خالی پن ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آئے ہیں، اور اس بات کرنے کا ثبوت قرآن پاک کے اندر ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو بنا لیا ہے، کیسے بنایا؟ سورہ اعراف کے آیا 172 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے، کمروں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں میں نے تم سے گواہی لی ہے؟ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ اب قیامت کے دن حساب ہونا ہے نا۔ اگر میں نے آپ کو 1000 روپے نہیں دیے بازار جا کے شاپنگ کرنے کے لیے، تو میں واپس آپ کو حساب نہیں مانگ سکتی کہ کتنے خرچ ہوئے اور کتنے بچے۔ اگر میں نے پڑھایا نہیں ہے 10 دن میتھ کا کوئی ایکویژن یا میتھ کی کوئی ایکسرسائز، تو میں 11ویں دن ٹیسٹ نہیں لے سکتی کہ اب آ کے مجھے آپ ٹیسٹ دے دو۔ جب تک آپ نے کسی کو کچھ دیا نہیں ہے، کچھ صلاحیت نہیں دی، قابلیت نہیں دی، انفارمیشن نہیں دی، علم نہیں دیا، تو آپ ٹیسٹ نہیں لے سکتے، حساب نہیں لے سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ منصف کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بغیر
علم کے بغیر ہمیں اس قابل بنائے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں، یا ہمارے پاس کم از کم سوال تو ہو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں، ہم سے حساب کتاب کے دن کا پھر مطلب نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہماری ساری روحوں کو پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لے لیا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے جواب دیا، وہ پریشان ہو کے انسان جواب، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب ہر انسان کے اندر یہ سوال ہے کہ وہ دنیا میں کرنے کیا آیا ہوا ہے۔ اب یہ بھی بات ہے نا کہ ہماری مائنڈ کے پاس تو وہ میموری نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے، نہ ہمیں یاد ہے وہ سین، لیکن ہماری روح کے پاس وہ سوال ہیں، وہ ہمیشہ پوچھتی رہتی ہے کہ ہم دنیا پہ کرنے کیا آئے ہیں، کہ یہ مقصد یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا زندگی کا، کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ روح کے اندر سوال ہے۔ اب ہم جب دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو پھر ہمیں سب یاد آ جائے گا، کیونکہ ابھی تو ٹیسٹ ہی ہے نا، اگر ہمارے پاس وہ میموری ہوتی تو پھر تو ٹیسٹ ہی نہیں تھا۔ ابھی ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھ رہے، ہمیں ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے نہیں دکھ رہے۔ جب موت کا ٹائم آئے گا تو دکھ جائیں گے فرشتے، ٹیسٹ ختم ہو گئے۔ سارا امتحان یہ ہے کہ بن دیکھے رب پہ یقین کرو۔ سارا امتحان یہ ہے کہ جو روح کی آواز ہے، جو فطرت کی آواز ہے، اس کو سنو۔ دو آوازیں ہیں نا ہمارے اندر، ایک آواز روح کی آواز ہے، ایک آواز نفس کی آواز ہے۔ نفس کی آواز کیا ہے کہ کھاؤ، سو، یہ جہاں چلے جاؤ، گھومنے چلے جاؤ، اس سب میں کچھ برائی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایک حد سے باہر کرتے ہیں نا، جب نفس یہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو اور سوتے رہو، حرام کما لو اور زیادہ کھا لو، حرام کما لو اور کسی کا حق مار لو، قبضہ کر لو اور گھر بنا لو، تب خراب ہوتا ہے۔ ہم ہر وقت یا تو اپنے نفس کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں یا اپنی روح کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کو بھی ہم فیڈ کرتے رہیں گے، آخر میں وہی ہمارے اوپر ڈومینیٹ کرنے لگ جائے گی ہماری زندگی کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے انسان کو پھر حکم دیتا ہے کہ تم یہ کرو، اور انسان وہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پرسپیکٹو نہیں ہے۔ کبھی کبھی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور اکثر ہی ہوتی ہے، تھوڑے تھوڑے دن آتے ہیں آرام کے، سکون کے، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر کوئی پرابلم ہے، پھر کوئی پرابلم ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا۔ تو وہ سلسلہ ہے ہی اس لیے کہ ہم نے اس سب کے بیچ میں، اس ساری اسٹرگل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اور یہ اسٹرگل بے معنی نہیں ہے۔ ہم نے اس سب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، اور ہمیں یاد رہے کہ یہ 60-70 سال بہت کم ٹائم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کے کیوں کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کہ ہم اس سے پہلے ہماری روح بہت لمبی زندگی گزار آئی ہے، اس کے بعد ہماری روح نے ہم نے ہمیشہ کی زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ جو 60 سال کا ٹائم ہے، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کیسے ہونے والی ہے۔ اور پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نقصان اٹھا رہا ہے انسان، کون سا انسان نقصان اٹھا رہا ہے؟ جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ ٹائم بڑا کم ہے، اور پھر میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، اور پھر میں اس میں اپنا بیسٹ دے دوں، تاکہ میری اگلی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ابھی اگر ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں نا ہمیشہ کا مطلب کیا ہے، کبھی موت ہی نہیں آنی۔ اب آپ جنت میں چلے گئے ہیں یا جہنم میں چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، خدا نہ خواستہ۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ آئے گا نا یہ ٹائم فریم، تو اپنے مشکلیں بھی کم لگنے لگتی ہیں۔ پھر انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا اب کوئی بہت بڑا گرینڈ اسکیم آف تھنگز ہے جس کے اندر میں آیا ہوں، یہ میری زندگی، میرا یہاں پہ ہونا، یہ زمین آسمان کا اپنی جگہ پہ ہونا، یہ سب کوئی تکا نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم سب یہاں پہ، امتحان ہے ہمارے وقت کا، اور امتحان صرف امتحان کو اگر ہم ایک لائن میں سم اپ کریں تو امتحان یہ ہے کہ ہم نے جو وقت ملا ہے ہمیں 60 سال 20 سال کا، اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، صرف اتنا امتحان ہے۔ اور پھر اس کے بعد رزلٹ آئے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا کام، پیپر میں جب ہم لکھا آتے ہیں، اب تو سب ایگزامینر ہی دیکھے گا نا، اب تو دعائیں بھی کر کے کیا ہی ہوگا، مارکس تو وہی لگیں گے جتنے مارکس ہم لکھا ہیں۔ تو یہ ٹائم ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں، سارا ٹیسٹ صرف اس کا ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔